بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کسانوں کو احتجاج کا حق ہے مگر وہ شہر بلاک نہیں کر سکتے۔ عدالت نے حکومت اور کسانوں کو آزاد غیر جانبدار کمیٹی بنانے اور نئے زرعی قوانین کو روکنے کے مشورے کی تجویز دی ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت نے حکومت کو زراعت کے قوانین میں تعطل کو حل کرنے کے لیے ماہرین زراعت اور کسان یونین پر مشتمل غیر جانبدارانہ اور آزاد پینل قائم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 23 روز سے جاری ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع زرعی قوانین کے خلاف جاری کسانوں کا احتجاج رکوانے کی مودی سرکار کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران بھارتی چیف جسٹس نے کہا کہ کسانوں کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے اور عدالت کے مطابق احتجاج قومی مسئلہ بن سکتا ہے۔ نئی دہلی کو دوسری ریاستوں سے ملانے والی قومی شاہراہ بند ہونے سے ٹریفک کے نظام اور معاشی سرگرمیوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ حکومت اور احتجاجی کسانوں کے درمیان بات چیت کے 6 دور ناکام ہو چکے ہیں، تاہم اب حکومت بھی براہ راست کسانوں کے مطالبات پر غور کرنے کی بجائے کسانوں کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون ان نمایاں عالمی شخصیات میں شامل ہو چکے ہیں جو اس سال کے دوران کورونا کی وبا کا شکار ہوئے۔ فرانسیسی صدر وبا کا شکار ہونے والے پہلے عالمی رہنما نہیں، اس سے قبل کئی دوسرے عالمی لیڈر اس کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ بعض وبا سے لڑتے ہوئے جان کی بازی بھی ہار گئے۔ وبا کے نتیجے میں متاثر ہونے والی سرکردہ شخصیات میں امریکی صدر ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ 7 جولائی کو برازیل کے صدر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ برازیلی صدر وبا کو زیادہ اہمیت نہ دینے والے رہنماؤں میں شامل تھے۔ وہ اکثر بغیر ماسک کے لوگوں میں گھل مل جاتے اور صفائی کرنے والے عملے کے پاس موٹر سائیکل پر پہنچ جاتے۔ کورونا کا شکار ہونے والی سرکردہ شخصیات میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی شامل ہیں۔ وہ اپریل کے آخر میں ایک ہفتہ انتہائی نگہداشت میں رہے تھے۔ برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس اور موناکو کے شہزادہ البرٹ 2 مارچ میں کورونا کا شکار ہوئے۔ فرانس کے سابق صدر ویلڈی گیسکارڈ کورونا کے باعث 2 دسمبر کو انتقال کر گئے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ کی پابندیاں ترکی کی خود مختاری پر کھلا حملہ ہے۔ امریکہ نے ترکی کے دفاعی نظام کی خریداری کے لیے شرائط کو پورا نہیں کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ملک پر عائد پابندیاں اس لیے لگی ہیں کہ ترکی دفاع ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک عالمی قیادت تک پہنچنے کے لیے دفاعی صنعتوں میں اپنے اقدامات میں تیزی لائے گا۔ صدر رجب طیب اردوان نے واضح کیا کہ امریکی پابندیاں پہلی بار نیٹو کے رکن ملک پر عائد کی گئی ہیں۔ ترک صدر نے اشارہ کیا کہ ان پابندیوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ترکی نے دفاعی صنعتوں میں جو ترقی کی ہے اس کا راستہ روکا جائے تاکہ اسے بیرون ملک پر انحصار کیا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کوئی چاندی کی گولی نہیں جو وبائی بیماری کا خاتمہ کر دے گی۔ ہمیں بدترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کورونا کے درمیان زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کورونا ویکسین سے زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ جو بھی تم ہو، جہاں بھی ہو، جب تک کورونا موجود ہے ہم سب کو خطرہ لاحق ہے اور ہمیں بدترین صورتحال کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے طالبان سے ملاقات کی جو 2 گھنٹے جاری رہی۔ ملاقات میں افغان امن مذاکرات پر گفتگو ہوئی۔ مارک ملی کا کہنا ہے کہ تشدد میں کمی کی ضرورت طالبان افغان حکومت سے مذاکرات کا ایک اہم حصہ تھی۔ انڈین ریاست اتر پردیش میں شادی کے لیے مذہب کی تبدیلی کو جرم قرار دینے والے قانون کے تحت مراد آباد میں ہونے والی ایک کارروائی زیر بحث ہے۔
اور اسے اس قانون کے غلط استعمال کی ایک مثال کے طور پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ پنکی نام کی ایک نوجوان خاتون کو اتر پردیش کی پولیس نے ان کے شوہر سے علیحدہ کر کے خواتین کے لیے ایک سینٹر میں بھیج دیا تھا۔ پنکی پہلی خاتون ہے جنہیں اتر پردیش میں بین المذہب شادی کو روکنے کے لیے متعارف کرائے گئے قانون کے تحت اپنے شوہر سے الگ کیا گیا ہے۔ پنکی کے شوہر کو نئے قانون کے تحت جیل بھیج دیا گیا ہے اور ان کی رہائی اب عدالت کے حکم پر ہی ہوگی۔ خاتون کی ماں نے 5 دسمبر کو گانڈ تھانہ علاقے میں نئے قانون کے تحت FIR درج کروائی تھی۔ انہوں نے 2 لوگوں پر اپنی بیٹی کا شادی کے لیے مذہب تبدیل کروانے کا الزام لگایا تھا۔ پنکی نے جولائی میں راشد نام کے نوجوان سے شادی کی تھی۔ نئے قانون کے تحت دونوں کو الگ کرنے کے بارے میں پولیس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ عالمی قوتوں نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ 2015 میں طے پانے والی ڈیل کی شرائط پر عمل پیرا رہیں اور اب تک کی گئی خلاف ورزیوں کی تلافی کے لیے کام کریں۔ یہ پیش رفت ویانا میں ہونے والے آن لائن اجلاس میں سامنے آئی ہے، جس میں ایران کے علاوہ جرمنی، فرانس، روس، چائنا اور برطانیہ کے نمائندگان شامل تھے۔ 3 یورپی فریقوں نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ میں قیادت کی منتقلی کے بعد حالات بہتر ہوں گے اور اس کے بعد ممکنہ طور پر امریکہ پھر سے اس ڈیل کا حصہ بن سکتا ہے۔ قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان امن عمل ایک خاص مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ مذاکرات کا آغاز ہو۔ مذاکراتی ٹیم انتہائی متحد اور محتاط انداز میں کام کر رہی ہے۔ امید ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور وقت پر شروع ہوگا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے تاحیات ممبر بیرسٹر امجد ملک نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف خود نہ چاہیں تو حکومت پاکستان از خود برطانوی حکومت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ علاج مکمل ہونے سے پہلے کسی بھی قسم کا اختیاری حق استعمال کریں اور اپنی مہمان نوازی سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی حکومت بہتر جانتی ہے کہ آج کی حزب اختلاف کل کی حکومت ہے اور وہ 2 فریقین کی لڑائی میں پارٹی نہیں بنے گی۔ امجد ملک نے کہا کہ پچھلے 20 سال کے کیسز کا مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ ایسی درخواستیں عدالتوں میں سالوں زیر التوا رہتی ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کو مزید $1 ارب کا قرضہ واپس کر دیا ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب نے $3 ارب کا قرض دیا تھا۔ پاکستان نے 3 میں سے $2 ارب سعودی عرب کو واپس کر دیے ہیں۔ پاکستان نے چائنا سے کمرشل لون لے کر سعودی عرب کو دوسری قسط دی ہے، جبکہ پاکستان آئندہ ماہ بقایا $1 ارب بھی سعودی عرب کو واپس کر دے گا۔ سعودی عرب کو ادائیگی کے بعد زر مبادلہ ذخائر $13.3 ارب رہ جائیں گے۔ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ $20,000 کا ہنسا عبور کر لیا ہے۔ اس برس مارچ میں ایک بٹ کوائن کی قیمت تقریباً $5,000 تھی، لیکن اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کرنسی بٹ کوائن 12 برس قبل مارکیٹ میں آئی تھی اور اس وقت اس کی قیمت صرف $1 سے بھی کم تھی۔ ڈالر یا دیگر کرنسیوں کی نسبت ڈیجیٹل بٹ کوائن کی قیمت مستحکم نہیں ہے اور اس کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بٹ کوائن یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں میں سرمایہ کاری کو انتہائی رسکی والی سرمایہ کاری قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 2017 میں ایک بٹ کوائن کی قیمت 19,500 سے اوپر چلی گئی تھی، لیکن اس کے بعد مسلسل اس کی قیمت میں کمی ہوئی اور یہ دوبارہ $5,000 سے بھی نیچے آ گئی تھی۔ اس وقت کئی بڑے ممالک کے مرکزی بینک بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسیاں متعارف کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ ان میں چائنا، سویڈن اور امریکی فیڈرل ریزرو بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو اللہ ہی لائے گا تو وہ آئیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو کورونا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں۔ 12 فروری سے الیکشن ہو سکتے ہیں، حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی پتہ چلے گا۔
شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے تو ان کی سیٹوں پر الیکشن کروا دیں گے۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ مجھ سے شرط لگا لیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف کو اللہ لائے تو وہ آئیں گے، کیونکہ ہمارا برطانیہ کے ساتھ قیدیوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو ایسے قانون لائے گا کہ کرپٹ اور بے ایمان سیاستدانوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ افریقی ملک نائجیریا میں بورڈنگ سکول سے اغوا ہونے والے 344 بچوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے، تاہم کچھ بچے تاحال ابھی بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اگر روزانہ زیادہ مقدار میں پانی پیا جائے تو اس سے موٹاپے کے باعث بننے والا ایک ہارمون ویزوپریسن قابو میں رہتا ہے اور نتیجتاً موٹاپا بھی خاصی حد تک کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف کولوراڈو کے سائنسدان مگیل اے کی سربراہی میں کی گئی، جس کی تفصیلات آن لائن ریسرچ جرنل JCI انسائٹ کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران مختلف تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ زیادہ مقدار میں پانی پینے سے ہماری جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ویزوپریسن ایک ہارمون ہے جس کے کاموں میں بلڈ پریشر معمول پر رکھنے سے لے کر جسمانی درجہ حرارت نارمل رکھنے تک کئی طرح کی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جسم میں اندرونی طور پر پانی کی مقدار درست سطح پر رکھنے میں بھی اس کا بنیادی کردار ہے، جبکہ موٹاپے اور شوگر کے مریضوں میں اس کی بلند سطح نوٹ کی گئی ہے۔ ایک بالغ انسانی جسم کا 60% حصہ پانی پر دوستو مشتمل ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔